جس دے وچ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب، عمران حیدر کاظمی صاحب، ملک محسن رکن صاحب، آصف رضا علوی صاحب اور بھی ملک پاکستان کے نام علماء اکرام اور ذاکرین نظم آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے نہایت ہی واجب القدر خطیب آل محمد، خطیب شاہ ولایت جناب علامہ حامد رضا سلطانی صاحب نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھے ہاتھ نعرہ حیدری، جناب عزت مآب محترم المقام حامد رضا سلطانی صاحب۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک کر لیے جی، اب جی کر لیے جی، کوئی ضرورت نہیں جی۔ صلوات خاندان رسالت پہ تلاوت، کوشش کریں بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین، بانی مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، بے جرم و بے خطا علی ولی اللہ کی وجہ سے شب و روز قتل ہونے والے مومنین کی بلندی درجات کے لیے شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے ذاکر اہل بیت ملک ساجد حسین ساجد آفروکن، ذاکر اہل بیت ملک خورشید عباس پہوڑ صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر صلوات کی تلاوت۔ خالی جگہ پر کر دیں، آگے آ جائیں، صلوات ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے واقعہ ہی آپ نے صلوات تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ و علی آلہ و اولادہ وللصدق والصفا والوفا الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَظْمَتِهِمْ وَرِفْعَتِهِمْ وَنَبُوَّتِهِمْ وَخَيْبَتِهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ صلوات۔ کوشش کریں ہو سکے تو صلوات پڑھ دیں ہاتھ کھول کے ایک مرتبہ۔ تھوڑی سی ایکو کم کر دیں، آواز بالکل ٹھیک ہے، بڑھانے کی ضرورت نہیں، ایکو صرف کم کر دیں۔ صلوات کوشش کریں اونچی آواز سے تلاوت۔ دعا ہے اللہ کے کائنات ہماری آج کی اس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ بانی مجلس کے تمام مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ آمین لازمی کہیے گا۔ مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہیں، بیماروں کو مولا صحت کلی عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ہے، بیمار ہیں ایک مومن بھائی، مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ شہزادیہ کونین اس ذکر کا صدقہ تمام شیعہ سنی محبان اہل بیت کی عزت و مال جان و آبرو کی مولا حفاظت فرمائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو مولا ختم فرمائیں،
दहशत गर्दों को मौला नेस्तो नाबूद फरमाए। पाकिस्तान के वो तमाम अदारे जो इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान को मौला सरबुलंदी अता फरमाए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के कायनात इस ज़िक्र का सदका, इस ज़िक्र के हकीकी वारस इमाम ज़मन वारस पंजतन कुरान नातिक आयतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह लिसानुल्लाह अमरुल्लाह नूरुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह बाबुल्लाह जुम्बुल्लाह हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल उज़्मा राहबर मुअज़्ज़म सानी हैदर मिस्ले मोहम्मद आका दो जहां मालिक इंसो जां वारिस कुरान रूह कुल्ले ईमान हुज्जतुल कायम को मौला इज़्न ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए हाथ खोल के सलवात की तिलावत फरमाए। एक सलवात कोशिश करें ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह फुरकान की एक आयत दौरान खुतबा तलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है। आयत फिर पढ़ता हूँ और उसका तर्जमा करता हूँ। तर्जमा सुन के आपको पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ना क्या है, और आपके बोलने की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ना कितना। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वकाल रसूल या रब्बे इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। बरोज़े माशर का जिक्र कर रहा है अल्लाह कि मैदान माशर होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, आदम से लेके ईसा तक की हर नबी की उम्मत परेशान होगी। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह का नबी अल्लाह की अदालत में खड़े होके शिकायत लगाएगा। शिकायत लगाएगा और शिकायत क्या होगी? या रब्बे इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। सारे हाथ उठा के हैदरी, मेरी इस कौम ने। ओ भाई इन्हें छाड़ दे यार, मेहरबानी कर, बंद कर दो। वो वीडियो बन रही है ना, वो काफ़ी है, वहाँ से सीडी ले लेना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। ये शिकायत कौन लगा रहा है? तेरा और मेरा रसूल, तेरा और मेरा नबी। गुलफाम नबी सिर्फ नबी नहीं है, सादक भी है, अमीन भी है। जबान बोलने के लिए जी, सादक भी है, सादक भी है, बिस्मिल्लाह जी, सादक भी है, अमीन भी है। मेरा नबी वो सादक है कि जिसे सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, काफरों ने भी सादक माना। मैं गलत कहूं तो ना बोलना, गल सही है तो फिर सिर ते हलाना नाल। मेरा नबी वो सादिक व अमीन है कि जिसे मक्के के काफरों ने भी सादिक और अमीन माना। वो भी कहते थे कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, मोहम्मद से ज्यादा अमीन कोई नहीं। जिसे मक्के के काफर सादक माने, वो सादक रसूल अहकमुल हाकिमीन की अदालत में खड़े होके आरफ शाह जी शिकायत लगा रहा है मेरा नबी। और शिकायत क्या है? या रब्बे इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। मेरी कौम ने इस कुरान को, इस कुरान को छोड़ दिया था। हर बंदे का चेहरा मेरी आंखों के सामने है।
نہ بولنے والے بندے کا ہو سکتا ہے مجھ سے عقیدہ نہ ملے، لیکن اس بات کی تو ہر بندہ تائید کرے گا کہ ہر محلے میں مسجد ہے، مسجد میں حافظ ہے۔ کیوں بھائی بولی ذرا تھوڑا جا، وہ علاقہ کون سا ہے جہاں پہ قرآن کا حافظ موجود نہ ہو؟ ہر گلی میں حافظ قرآن کا گھر ہے، ہر محلے کی مسجد میں قرآن کا حافظ موجود ہے۔ اس مجلس میں بھی کئی حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ قرآن کے حافظوں سے خالی نہیں، بہت زیادہ قرآن کے حافظ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر۔ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ہے جہاں قرآن کا حافظ ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر کیبل کے ذریعے ایک چینل ایسا بھی چلتا ہے جو 24 گھنٹے صرف قرآن سناتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جنہ دے کار ٹی وی ہے وہ بندے بولو، اس پنڈ چ کیبل ہے؟ میں گجرا والے پوچھیا کیبل ہے، کوئی بابا بیٹھے ہو سکے الحمدللہ ہے۔ کیبل ہے نا، تو تو ناراض ہی ہو گیا میرا چاہتا۔ کیبل ہے کیبل کے اوپر ایک چینل ایسا بھی آتا ہے جو 24 گھنٹے صرف قرآن سناتا ہے۔ ہر مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن گھروں میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہر فرقے کے اندر قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ شیعوں میں بھی قرآن کے قاری ہیں، سنیوں میں بھی قرآن کے قاری ہیں۔ اب وہ وقت ہی نہیں رہا کہ بندہ اعتراض کرے اور اس کو جواب نہ ملے۔ پہلے بندے ہمارے متعلقہ غلط فہمیاں مشہور کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ اب ہے انٹرنیٹ کا دور، ہر بات کا جواب نیٹ سے مل جاتا ہے۔ پہلے بندے کہتے تھے خود ہی ماریں خود ہی روتے، ہم نے جواب ایسا دیا کہ بڑوں بڑوں کی زبانیں بند ہو گئی۔ کئی بندے چپ کر کے بیٹھے۔ بندے کہتے تھے شیعوں نے خود ہی مارے خود ہی روتے، آج بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے نا خود ہی مارے خود ہی روتے، اسے میرا پیغام پہنچا دینا۔ جگہ وہ مقرر کرے، چونک کا وہ اعلان کرے، سپیکر ہم لگائیں گے، بندے وہ بلائے، لنگر ہم پکائیں گے، چوک میں کھڑے ہو کے حسین کے قاتل پہ لعنت کر کے شکل دیکھیں گے، جس کا چہرہ بگڑا وہ حسین کا قاتل ہے۔ زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چوپ ہے سارے بسم اللہ مل کے ہاتھ اٹھا کے پتہ چل جائے گا کہ قاتلوں سے رشتہ داری کس کی ہے۔ حسین کے قاتل بے نقاب ہو رہے ہیں۔ سیر ہلانا والا بندہ بھی لگتا مریض ہی ہے جی، جو تو اللہ زبان دیتی ہے تو پھر بولنا چاہیے۔ منبر شبیر پہ کھڑا ہوں، مولا متقیان کا فرمان ذیشان سنانا چاہتا ہوں۔ ہم ذاکر مولوی پاگل نہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بولو بولو بولو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین یعقوب الدین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب، مولا متقیان فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو مولا کے فرمان پہ اٹھے، ہاتھ بلند کر کے حیدری بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ بولنا بندے کی پہچان ہے۔ بولے گا تو پتہ چلے گا نا علی کو ماننے والا ہے یا سوچنے والا ہے۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے کیے گئے بڑے بڑے اعتراض، اب اعتراض کم ہوتے جا رہے اور انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا ہاتھ کھول کے سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے۔ میں آپ کے لیے آتا ہوں اور آپ ہی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ مولا آپ کی زندگی کرے، پوری توجہ۔ بڑے بڑے اعتراض،
ایک اعتراض ان میں یہ بھی ہوتا تھا جی شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا. چپ کر گئے. تسی خوش قسمت ہو نا اس گھر جمے ہو جتھے بچپن وچ نویاں دی آواز کرنا چاہیے. یہ تو کوئی مینو پوچھ کے ویکھ. کیوں بھائی جڑے بندے چپ. میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پہ سننے کو یہ ملا کہ شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا. اچھا جی کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ملا اس لیے کہ قرآن جمع کیا ہے صحابہ نے اور شیعہ ہے صحابہ کے منکر، اس لیے انہیں بد دعا ہے. یہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے. وہ تو میں پڑھا ہوا دروازہ آل محمد پہ آیا تو پھر جا کے اس بات کا پتہ چلا شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں، نبینا کوئی نہیں ہوتا. سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری. سارے یا علی یا علی یا علی مدد حق. بندے کہتے ہیں شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا جی؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. اب یہ غلط فہمی بھی بندوں کے ذہنوں سے نکل جانی چاہیے. ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے یہ مولوی سے نہ پوچھ، ہم سے پوچھ. بھائی آپ جسے مانتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، آپ جسے نہیں مانتے یہ آپ کو پتا ہے. دوسرا بندہ ماما لگتا ہے جی. ساڑھے بارے آخدہ پھر تو ہاتھ کیوں نہ کھول دا؟ میرے کھول گئے تو بھی کھول چاہ. سیدھا ہو کے بہت سیدھا ہو کے میری چھیڑ ہے. میرے سامنے کوئی ہاتھ بندے مجھے پرانا ویلا یاد آتا. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے دم دم علی علی کرم درم. ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے یہ مولوی سے نہ پوچھ، ہم سے پوچھ. ایسے ہی بندے ہم پہ الزام لگاتے ہیں جی شیعہ جو ہوتے ہیں یہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے. تمہیں کس نے کہا ہم نہیں مانتے؟ جیسے نبی کے صحابہ کو ہم مانتے ہم ویسے کوئی نبی کے صحابہ کو مان ہی نہیں سکتا. تمہیں ہمارے عقیدے کا پتہ نہیں تو ہمارے درمیان آ کے بیٹھ. ہم اپنا عقیدہ ہر مجلس میں بتاتے ہیں. مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ چھپا ہوا مذہب نہیں، چھپا ہوا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں جو نبی کے صحابی کو برا کہے وہ لعنتی ہے اور جو برے کو صحابی کہے وہ ڈبل لعنت. زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چپ. علی حق علی حق علی حق. جو صحابی کو برا کہے وہ لعنتی ہے اور جو برے کو صحابی کہے وہ ڈبل لعنتی ہے. سنگل نہیں ڈبل، دو بار لعنتی ہے وہ بندہ. کئی اعتراض جی صحابہ کو نہیں مان. او بھائی ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم صحابی کو صحابی مانتے، اہل بیت کو اہل بیت مانتے. ہم پاگل نہیں، گولیاں بھی کھائیں گالیاں بھی کھائیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم امن پسند ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے کام کرتے ہیں. فیصل رضا عابدی کو گرفتار کرنے والے سن لیں، فیصل رضا عابدی صاحب کوئی دہشت گرد نہیں. اس کا جرم ہی صرف یہی ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتا ہے یزیدی کیسے ہوتے ہیں، حسینی کیسے.
زبان بولنے کے لیے جو بندے بول رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ہم نے ملک کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ بولو پردہ میں پیاں ویہدہ تو پچھے، میرے وال ویک بلال راضی ہوئے تیرے تھے، امام زمانہ تے نوازدہ رکھیں۔ پوری توجہ جی، ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں۔ یہ میڈیا میری آواز ریکارڈ کر لے، ہم دہشت گرد نہیں، ہم ہر اس دہشت گرد پہ لعنت کرتے، چاہے وہ مدینے کا ہو، چاہے مکے کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو۔ ہم ہر دہشت گرد پہ لعنت کرتے، دہشت گردوں پہ لعنت، دہشت گردوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ ایسے ہی ہم پہ جی صحابہ کو نہیں مان، او بھائی تجھے زیادہ پتہ ہے، ہم صحابی کو صحابی مانتے، اہل بیت کو اہل بیت مانتے، شیعہ سنی دونوں گھر ایک ہیں، صحابی صحابی ہے، اہل بیت ہے، صحابی اہل بیت جیسا نہیں، اہل بیت صحابہ جیسے نہیں، صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ زبانیں بولنے کے لیے صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی ایماندار ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، زبان نہیں چون سکتا۔ صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی بلسرات سے گزر سکتا ہے، گزار نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لجا نہیں سکتا۔ صحابی آب کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے، یہ مولوی نہیں بتائے گا، یہ ہم بتائیں گے۔ قرآن میں قرآن کے بڑے بڑے قاری ہیں ہمارے پاس۔ جی کسے بندے نو غلط فہمی ہوئے، تاریخ اور رکھے، حافظ لے کے میں آواں گا۔ صرف حافظ ہی نہیں، کسی چیز کا نام تو لینا، آیت وہ سنائے گا۔ لوگوں نے قرآن حفظ کیا رٹ کے، ہمارے حافظ رٹے والے نہیں۔ مرزا ندیم صاحب میں شہید ولایت استاد صلوات پڑھ لے باواز سے بلند ایک مرتبہ آجے، پھر بھی کوشش کریں ایک بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ مولا کا شباز ذاکر ہے، صلوات تو اونچی آواز میں پڑھ لو ایک مرتبہ۔ بسم اللہ، مولا مدد جی اجازت ہے کہ بلا دو جملے پڑھ لوں؟ آپ کی آمد کا انتظار تھا جناب سید، آپ کے بخت میں اضافہ فرما۔ مولا کے بہترین ذاکر بہترین قصیدے سنائیں گے۔ میں اپنے استاد کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قاضی صاحب میری عادت ہے میں قبلہ کا جملہ قبلہ کا نام لے کے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں جملہ چور نہیں، میں ہو گیا ہوں شیعہ، اور شیعہ ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے ہر چور پہ لعنت کرنا پڑے۔
قرآن کے حافظ ہیں رٹے رٹائے. ہمارے پاس جو قرآن کے حافظ انہوں نے قرآن رٹا نہیں, انہوں نے قرآن حفظ کیا. جملہ سن کے جو بندہ جتنا بولے گا شہید کی روح کو اتنی تسکین پہنچے گی. علامہ ناصر صاحب فرماتے تھے تیرے پاس تراویحوں کی مجبوری نہ ہوتی, میں دیکھتا تم میں حافظ کون ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت زہرا کے لیے اٹھے. سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری. ہر گھر میں قرآن کا حافظ موجود ہے. ہر گلی میں کوئی نہ کوئی گھر ہے جس گھر میں قرآن کا حافظ ہے. قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے, قرآن سنا بھی جا رہا ہے, مسجدوں میں قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, مدرسے بڑے بڑے ہیں حافظ قرآنوں سے. پر رسول کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب سلامت رہے. یہ ہاتھ جب بلند ہو رہے ہیں انی قوم اتخذوا. گلفام نبی کی شکایت ٹھیک ہے, ہم نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے. رسول کیا شکایت ہے؟ میری قوم نے اس قرآن کو. اور یہ حاضہ والا قرآن کون سا ہے؟ پتا چلا جسے پڑھا گیا وہ قرآن اور ہے, جسے چھوڑا گیا وہ قرآن اور. وہ قرآن کون سا؟ بسم اللہ سارے مدد حق. یہ حاضہ والا قرآن کون سا ہے؟ بھائی جان آخری جملہ اور اجازت. یہ حاضل قرآن محجورا. قبلہ دعا لینی میں نے آپ سے. یہ حاضہ والا قرآن کون سا؟ رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تھوڑے جو بندے پیچھے رہ گئے جی, جڑے خاندانی شیعہ نے اور لفظ تے بول پہن. حاضہ اس قرآن کو, یہ حاضہ ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ دلالت اس پہ کرتا ہے جو چیز مجسم ہو. مجسم شے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاضہ بولا جاتا ہے. پتہ چلا معاشر کے میدان میں کوئی ہستی تو ایسی ہوگی جو قرآن بن کے کھڑی ہوگی. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو بلند ہو رہے. کوئی ہستی عرب شاہ ایسی ہوگی جو قرآن بن کے. رسول جو اشارہ کریں گے بھٹی صاحب, رسول جو اشارہ کریں گے کہ اس قرآن کو, مولوی سے پوچھ وہ کون ہے ہستی جس کی طرف رسول اشارہ کریں گے. مولوی نہ بتائے مجلس میں آ, ہم تجھے بتاتے. امیر المومنین مسجد کوفہ کے منبر پہ جلوہ گار, سامنے بندے چپ کر کے بیٹھے. کائنات کے ولی نے, محمد کے وسیع نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کی یہ آیت تلاوت کر کے اونچی آواز سے فرمایا, دنیا والا جسے محمد کی امت نے چھوڑا وہ بولتا قرآن میں علی ہوں. سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری. وہ بولتا قرآن. میں علی ہوں, وہ بولتا قرآن. جسے امت نے چھوڑا, کیا مطلب؟ امت نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا. قرآن پڑھنے والے قرآن کے ساتھ ناطق قرآن پہ ایمان لے آتے, قرآن پڑھ کے کبھی حسین کو نہ قتل کرتے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت. یہی تو وجہ ہے کربلا میں حسین کو جو قتل کرنے آئے تھے ہندو تھے. بول بھائی بیٹا, تو پورے فضائل میں چپ رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مسائل میں کوئی بندہ رو نہ سکے تو رونے والی شکل بنا. سکھ تھے, ہاں بھائی بول.
آل محمد پہ جتنے ظلم ہوئے ہیں نا وہ ظلم غیر مسلموں نے نہیں کیے، سارے کے سارے ظلم مسلمانوں نے کیے۔ کلمہ پڑھنے والے، قرآن کے قاری، کعبے کے حاجی، نماز کے نمازی۔ نہیں یقین تو اپنے کسی ماننے والے سے جا کے پوچھ لے، قرآن لا میں سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جس کو مانتے ہو تمہیں اس کی قسم، ایمانداری سے بتاؤ زہرا کے دروازے کو آگ ہندوؤں نے لگائی تھی؟ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے تو نہ رو، کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کے بچوں کی غربت پہ ہائے کہتے ہیں۔ آج بھی حسین کے غم کا مذاق ہندو نہیں اڑاتے۔ ہندو بولو، کراچی کے اندر ہندوؤں کا میلہ تھا، رام لیلا۔ اس میلے کی تاریخ آ گئی 9 محرم کو۔ میں سلام کرتا ہوں ہندو کمیونٹی کو، ان کے میلہ رام لیلا جس طرح آپ کے میلے ہوتے ہیں، ان کا مذہبی تہوار تھا بھائی جان، 9 محرم کی تاریخ تھی۔ انہیں پتا چلا نا ہمارا میلہ 9 محرم کو آ رہا ہے، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہمیں غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم 9 محرم کو ڈھول بجائیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا میلہ ختم، حسین کا ماتم شروع۔ ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعوں نے تمہارا ہائے کہنا قبول کر۔ انہوں نے میلہ نہیں بنایا۔ اچھا انہوں نے میلہ نہیں بنایا، اور مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ 10 محرم کو مسلمان پکنک منانے مری جا رہے تھے۔ میں نے عشرہ محرم پڑھا ہے 63 سجدہ، یہ مری کے ساتھ ہے، مری سے پہلا سٹاپ ہے 63 سجدہ۔ میں وہاں رات 8 سے 9 عشرہ محرم پڑھتا تھا، روزانہ گزرتا تھا، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں مسلمان پکنک منانے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے گلفام مری جا رہے تھے۔ میں روتا بھی تھا، روک کے کہتا بھی تھا واہ حسین تیری قسمت، واہ مسلمان تیری عادت، زہرا کا گھر اجڑنا تھا، تجھے چھٹیاں ملنی تھی۔ جنہیں سمجھ آوے وہ ہائے لازمی ہے، تو نے مری جانا تھا پکنک منانے کے لیے۔ 12 محرم کو میرے پاس آیا ایک آرمی کا میجر، جہاں میں نے عشرہ پڑھا نا کوٹ پیرو والے پنڈ دادر خان کے علاقہ میں۔ 12 محرم کو میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا سلطانی صاحب مجھے شیعہ کرو، میں نے کلمہ پڑھنا۔ جو بندہ بھی مجھے کہتا ہے نا میں نے شیعہ ہونا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ شیعہ کیوں ہونا چاہتے؟ میں نے اب تک الحمدللہ 55 سے زیادہ بندوں کو علی ولی اللہ پڑھایا، 55 سے زیادہ بندوں کو۔ 35 افراد ایک گھر کے تھے، یہ شیخ پورے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میں نے 35 افراد ایک گھر کے تھے جن کو میں نے علی ولی اللہ پڑھایا۔ لا تعداد ایسے لوگ ہیں، اس سال بھی محرم میں I-10-4 اسلام آباد کے منبر پہ بندہ آ گیا، اس نے کہا سلطانی صاحب میں نے شیعہ ہونا ہے۔ جس بندے کو میں نے شیعہ کیا ہے نا اس سے پوچھا ہے کہ تو نے شیعہ کیوں ہونا ہے؟ وہ بندے آگے سے مجھے کہتے ہیں زیادہ تر تعداد جن بندوں کی ہے گلفام، جن کو میں نے پوچھا شیعہ کیوں ہونا ہے، زیادہ بندے وہ تھے جو کہتے تھے ہم نے شیعہ اس لیے ہونا ہے کہ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تو کہنے نہیں، بطول دربار میں حق مانگتی رہی ہے، رونا نہ ہے، رونا لی شکل بنا رہے اگلے جوان بیٹھے۔ یہ میری زندگی کا عجیب واقعہ تھا جی، عجیب واقعہ، عجیب واقعہ میری زندگی کا۔ میں نے اس بندے سے کہا آرمی کا حاضر ڈیوٹی میجر، میں نے کہا کیوں ہونا ہے شیعہ آپ نے؟ وہ آگے سے رو پڑا، رو کے کہتا سلطانی صاحب میں آپ کی مجلسیں سنتا تھا، مجلسوں میں ذاکروں کو بھی سنتا تھا، ذاکر پڑھتے تھے کہ 10 محرم کو مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کے خیموں کو آگ لگائی۔ کہتا میں مجلس سے باہر نکل کے کہتا تھا جھوٹ مارتا ہے ذاکر، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ کہتا سلطانی صاحب ذاکر پڑھتے تھے کہ نیزے سے علی کی بیٹی کی چادر اتاری گئی، میں کہتا تھا ذاکر جھوٹ مارتے ہیں۔ کہتا سلطانی صاحب ذاکر پڑھتے تھے
کہ سکینہ کے دور اترے اور کنڈے باندھ رہے. میں سمجھتا تھا ذاکر جھوٹ مارتے. میں نے کہا میجر صاحب کیا پھر شیعہ کیوں ہے؟ کہتے سلطانی صاحب یہ باتیں سچی ہیں. میں نے کہا کوئی کتاب پڑھی ہے، مطالعہ کیا ہے، کسی بندے نے قرآن پہ حلف دیا ہے؟ رو کے کہتا نہیں میں نے ویڈیو دیکھی ہے. میں نے کہا ویڈیو دیکھی ہے؟ کون سی ویڈیو؟ رو پڑا. رو کے اس نے جیب سے موبائل نکالا، کہتا یہ دیکھو. جتنے شیعہ عزادار ہو رو نہ سکو تو ہائے لازمی کہنا. میں نے ویڈیو دیکھی، یقین کرو میری بے ساختہ چیخ نکلی. 10 محرم والے دن سعودی عرب کے شہزادوں نے حسین کے قتل کی خوشی میں کیک کاٹا. نہیں بندوں کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے. 10 محرم والے دن مسلمانوں نے حسین کی قتل کی خوشی میں کیک کاٹا ہے. آرمی کا میجر موبائل رکھ کہتا سلطانی صاحب سچ کہتے ہیں ذاکر. میں نے کہا کیسے؟ کہتا جن کی اولادیں ایسی ہوں ماتم کر کے ہائے کہنا، جو شیعہ مولا آپ کا ہائے کہنا قبول کر. ان کے باپوں نے خیموں کو نہیں جلایا ہوگا. آج بھی مسلمان مذاق اڑاتے ہیں حسین کے غم کا. ظلم کرنے والے بھی مسلمان، مذاق اڑانے والے بھی مسلمان. کیا وہ مسلمان نہیں تھے جی جنہوں نے علی کو مسجد کوفہ میں قتل کیا؟ ہندو تھا عبد الرحمن ابن ملجم. بول بیٹا. سکھ تھا عبد الرحمن ابن ملجم. مسلمان پہلے صف کا نمازی جنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے. رو نہ سکو ہائے تو کہہ سکتے ہو. ہندو تھے جو بندے کھڑے ہو بتاؤ. مسلمان تھے جو 10 محرم کو کربلا میں کٹھے ہوئے تھے نا، سارے کے سارے مسلمان تھے. علامہ اقبال کی روح تڑپی. اقبال نے شعر لکھ کے قلم توڑ دیا. اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تکبیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. ماتم کر کے ہائے کہو نا جو شیعہ بیٹھے ہو. 10 محرم کو قرآن کے قاری ہاتھ سے زہرا کے بیٹے کو قتل کرتے رہے. اتنے بڑے مسلمان تھے. بڑا امیر بندہ جس نے ہائے نہ کی شمر سے کہتے تھے جلدی مار ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. بہن سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی تھی نا مار. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا